آج صبح صبح دل میں آیا کہ اپنے محترم ویورز کو اور خاص کر جو پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک شخصیت کا تعارف کرا دوں۔ یہ شخصیت آپ جانتے ہیں، لیکن ان کو جتنا پڑھا جائے، ان کو جتنا سوچا جائے تو انسان کی جو راہیں ہیں وہ آسان ہو سکتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار خوشی سے لپک پڑے۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور کنویں کے ٹھنڈے پانی سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیراب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے جس صفت نے میرے دل کو سب سے زیادہ مسحور کیا، خوش کیا، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور بطور رہنما بے مثال عظمت۔ جنرل صاحب، کور کمانڈر صاحب، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینہ پہنچے تو طویل سفر کے باعث ان کے پاؤں سوج چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، پھر اپنے دستے مبارک سے مولا علی علیہ السلام کے پاؤں دبائے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک امتی کی اس طرح خدمت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ کا تکیہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نرم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنے پیچھے چلنے سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ناپسند کرتے تھے کہ آپ دوسروں سے اونچی جگہ پر بیٹھیں۔ اگر کوئی اجنبی مجلس میں آ جاتا تو اسے پوچھنا پڑتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے درمیان بالکل عام انداز سے تشریف فرما ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے گھروں میں جاتے تھے، کمزوروں کے ساتھ سادہ کھانا تناول فرماتے تھے، جن کے پاس کچھ نہ ہوتا ان کی دعوت بھی قبول کرتے تھے۔ کیا جنرل عاصم منیر یا یہ اشرافیہ میری دعوت قبول کریں گے کہ میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بات کر سکوں اور پاکستان کے حالات بتا سکوں؟ بیماروں کی عیادت کے لیے خود ان کے پاس جاتے، بعض اوقات ننگے پاؤں، غلاموں کی ضروریات پوری کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، خواتین کو وقت دیتے، ان کی بات سنتے اور ان کے مسائل حل فرماتے تھے۔ جنگ کے مواقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے کم کھاتے، فیلڈ مارشل کا عہدہ نہ لیتے، استثناء نہ لیتے، امیونٹی نہ لیتے، مگر اپنے صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر بھر کر کھانا پیش کرتے تھے، کیونکہ وہ لڑائی لڑتے۔ جب تک سب سیر نہ ہو جاتے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے لیے ہر وقت دستیاب رہتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے، لوگوں سے خدمت لینا پسند نہیں فرماتے تھے، اجتماعی کاموں میں خود شریک ہوتے، جسمانی محنت کرتے تھے، ہر ایک کے بارے میں پوچھتے، ہر شخص کو جاننا چاہتے تھے اور خاص طور پر ان لوگوں کا خیال رکھتے تھے
جن کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اور خاص طور پر ان لوگوں کا خیال رکھتے تھے جن کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا۔ یہی ہیں رسالت مآب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاجزی میں سب سے بلند، قیادت میں سب سے کامل، رحمت میں سب سے وسیع اور انسانیت کا سب سے روشن نمونہ۔ یہ تحریر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف واقعات کے مفہوم پر مبنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کے حکمران ان کو جانتے ہیں، ان کی تعلیمات سے واقف ہیں، اور یہ جو اعزاز بخشا گیا ان کی امت ہونے کا اس مقام سے واقف ہیں؟ پاکستانیوں کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہو رہا ہے، بے سہاروں کا سہارا بنا جا رہا ہے، یا ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے جن کی دولت کا پہلے ہی شمار نہیں، جو پہلے ہی رسہ گیر ہیں، جو پہلے ہی ظالم ہیں، جو پہلے ہی انسانیت کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ آج سے چند دن پہلے ایک خاتون اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ نالے میں گر کر شہید ہو جاتی ہیں، جاں بحق ہو جاتی ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے ایک بچی ان کے ساتھ تھی اور ایک وجود ان کے پیٹ میں تھا، وہ حاملہ تھی۔ ٹوٹل 3 وجود ہو گئے۔ اجلاس بلایا گیا اور مکھیہ منتری نے وہاں پر ٹی وی پہ لائیو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، چیف الیکشن کمیشنر جو 78 سال سے ہم گاف بنتے آ رہے ہیں یہ کر دیں گے۔ کل کیا ہوا؟ کل 75 لاکھ روپے دیے گیا اس کی بیوی کو، اس کی بیوی کے یعنی شوہر کو جو فوت ہوئی تھی، 25 لاکھ روپے دیا گیا اس کے باپ کو اور کھلی ولی، جن کو جیل کروایا گیا تھا، حالانکہ وہ غیر متعلقہ لوگ تھے جن کو جیل کروائی گئی، وہ چھوٹ بھی گئے کل یو کل۔ 1 کروڑ روپے کی مار تھی، 3 جانیں 1 کروڑ روپے کی۔ اب اگر کوئی بندہ نواز شریف کی کڑی کو، اس کے بھی میرا خیال ہے 3 بچے ہیں، نقد 1 کروڑ روپے ٹیبل پہ رکھے اور کہے کہ اکلوتا بیٹا اور 2 بیٹیاں نکالو، ان کو گٹر میں پھینکنا ہے، بنتا تو یہی ہے نا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، جان کے بدلے جان، بنتا تو یہی ہے۔ ان کو کہا جائے کہ نکالیں اپنے بچے، ان کو گندے نالے میں گرانا ہے، اور وہ 1 کلومیٹر بعد آ کے گندے پانی میں، پلید پانی میں لتھڑی ہوئی لاشیں ان کی ملیں، بنتا تو یہی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کس کی سرپرستی ہے، کس کا لاڈ ہے، اور یہ کیڑے مکوڑے ہیں پاکستانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 10 فروری اور 2026 ہے۔ دیکھا آپ نے کہ قرب قیامت کے وقت جو سال ہوگا وہ مہینہ بن جائے گا، جو مہینہ ہوگا وہ ہفتہ بن جائے گا، اور جو ہفتہ ہوگا وہ دن بن جائے گا، اور جو دن ہوگا وہ گھنٹہ بن جائے گا۔ اب دیکھ لیں، کل کو ہم مبارکیں دے رہے تھے نا، اور دنیا میں جشن منایا جا رہا تھا، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک، یہ دعا وہ دعا، اور آج 10 فروری جو ہے وہ ہو گیا ہے، وقت کو پہیے لگے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے وہ، اور یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ دوزخ میں کوئی آگ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی سوئی گیس کا کنیکشن نہیں ہے، قطعی طور پہ ہر کوئی اپنی آگ جو ہے وہ ساتھ لے کر جائے گا۔ ابھی ابتدائیہ میں ایک شخصیت کا آپ سے تعارف کرایا جو ان کے پیچھے چلے گا، جو ان کے پیچھے کیا، ان کے پیچھے چلنے کی نقل کرے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بابا اشفاق کے بارے میں بتایا کہ وہ جو اوپر والا ہے نا، موجود تو ہر جگہ ہے، وہ حاضری کو اہمیت دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا نماز میں جو ہے نا وسوسے آتے ہیں، محبوب یاد آتا ہے، گھر والے یاد آتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، حاضری ضروری ہے۔
وہ چیک کرتے ہیں کہ حاضر ہو گیا ہے، بس حاضری لگا دو، ٹھیک ہے، وہ حاضری چیک کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا کہ تعارف کرا دوں اپنے جو ہے نا وہ تمام ویورز کو، اور خاص کر جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں، وہ ملک کو کس طرح چلا رہے ہیں۔ دن ہے آج منگل کا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں نہ کروانے کا دن ہے، ملاقاتیں نہ کروانے کا، حالانکہ عدالتی احکامات کے مطابق یہ ملاقاتیں کروانے کا دن ہے عمران خان سے اپنی فیملی کا، لیکن یہ اس دہشت گرد کو نہیں روک سکے جو افغانستان سے 4 سدہ آیا، 4 سدہ سے پشاور آیا، پشاور سے ترلائی پہنچا، ترلائی میں 100 بندوں کو شہید کر دیا سجدے میں، وہ بندہ یہ نہیں پکڑ سکے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی بہنوں کے سامنے کس کس ناکے پر کون کون سی رکاوٹ ہوتی ہے، کتنی پولیس ہوتی ہے، کتنی واٹر کینن ہوتی ہے، تمام کی تمام طاقت جو ہے وہ اڈیالہ روڈ کے باہر لگا دی جائے گی۔ بہرحال کچھ خبریں، ایک ویلاگ، لیکن اس سے پہلے وہی گزارش جو ہم لالچی لوگ ہوتے ہیں یوٹیوبر والے، وہ یہ کہ ہماری آواز کو سٹرونگ کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں۔ حوصلہ افزائی یہ ہے کہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اگر سبسکرائبرز ہیں تو آل کا بٹن پش کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ اس کے علاوہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ۔ اگر ڈر لگتا ہے تو بالکل شیئر نہ کریں۔ کل ایک محترم ویور نے کہا کہ آپ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تو بالکل جی جو ہے نا وہ شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو کہنے والا؟ اور ویڈیو کو پورا واچ کرنا، میرا خیال ہے پورا واچ کرنے سے کوئی ویگو ڈالا نہیں آئے گا یا کوئی ڈر لگنے والی معذرت، اگر اس سے بھی ڈر لگتا ہے تو اس سے بھی گریز کریں۔ آپ اپنی جو ہے نا وہ، میرا کوئی حق نہیں ہے، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ سب سے جو پہلی خبر ہے وہ یہ کہ خواجہ آصف، یعنی میں نے آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہ خبریں تو ہوتی ہیں لیکن خبروں کا مختلف اینگل ہوتا ہے، خبروں کا آگاہی یا فکر کی دعوت ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ فکر کرنا سیکھیں، ڈاٹ کنیکٹنگ سیکھیں، تھوڑا بہت فکر کیا کریں، ملک کا حق ہوتا ہے بندے پر۔ اب یہ بیان دیکھیں، خواجہ آصف وزیر دفاع ہے، ریحانہ ڈار سے ہارا ہے، 2 نمبر آدمی ہے، جگت باز ہے، سٹیٹ ڈرامے کا اداکار ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ہے نا وہ وزیر دفاع ہے۔ وہ کہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو 2 جنگیں تھیں وہ ڈکٹیٹروں نے اپنے مفاد کے لیے لڑی، یہ کوئی جہاد نہیں تھا۔ اندازہ کریں، یاد ہے ضیاء والا جہاد، کتنے لوگ تیار ہو کے گئے، بڑی خوشی سے جہاد پہ جا رہے ہیں۔ امریکہ کا جو ہے نا وہ جہاد تھا، ڈالروں کا جہاد تھا، پھر ایک پرویز مشرف والا جہاد شروع ہوا۔ اب کہہ رہے ہیں یہ اس وقت حمایت کر رہے تھے، یہ اس وقت حمایت کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو یہ آپ ضیاء کو کہہ رہے ہیں نا، ضیاء ان کو لایا، اس کا باپ ضیاء کا مجلس شورا کا سربراہ تھا خواجہ آصف کا، لیکن بے شرم لوگ ہیں، بے ضمیر لوگ ہیں، بے پیرے لوگ ہیں، نامراد لوگ ہیں، باپوں سے بھی مکر جاتے ہیں۔ اب کہہ رہا ہے کہ وہ 2 جرنیلوں کا ذاتی مفاد تھا، ذاتی مفاد یہ تھا کہ لڑکیاں بیچ رہے تھے عافیہ صدیقی جیسے 5,000 ڈالر لے کر، سفیر بیچ رہے تھے عبدالسلام ضعیف جیسے، ہیروئن آ رہی تھی، کلیشن کوف آ رہی تھی، 40 لاکھ قابلی آ رہا تھا، پورا فیبرک پاکستان کا تباہ کر دیا جنہوں نے آ کر۔ اب ان کو کہتے ہیں نمک حرام ہے۔ بہرحال یہ پالیسیاں تھیں، وہ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی جنگ تھی، ان کا اپنا جو ہے نا وہ۔ قاسم سوری کو ارشاد بھٹی نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ڈپٹی سپیکر تھے۔ پہلے حسن نثار کہہ چکے ہیں کہ قاسم سوری جیسے لوگ وہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہیں۔ آج کل انہوں نے ویلاگ بھی شروع کیا ہے، تو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ قاسم سوری کو سنا کریں اور ان کو سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ وہ ٹیکسی چلاتے ہیں جو ہے نا وہ امریکہ میں۔ تو ارشاد بھٹی نے کہا ہے کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ایک ڈپٹی سپیکر، پروٹوکول اور اب ایک ٹیکسی ڈرائیور۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یہ بم پھوڑا ہے عدنان عادل، بہت بڑے صحافی ہیں، بہت سینئر اور سیزنڈ صحافی ہیں۔ 1450 میگا واٹ کا جو چناب پر ڈیم تھا اس کی منظوری ہو گئی ہے، انڈیا نے دے دی ہے۔ اب آپ کے پاس 2 دریا رہ جائیں گے، ایک جہلم اور ایک جو ہے نا وہ
सिंध, क्योंकि चिनाब का पानी रुकेगा, झील बनेगी, बहुत स्लो होगा, पाकिस्तान तक पहुंचते पहुंचते उसका बुरा हाल हो जाएगा। और लेकिन फील्ड मार्शल कल मोहसिन नकवी ने कहा कि आप फिर फील्ड मार्शल को जानते हैं, फील्ड मार्शल 1 मिनट में जो है ना वो सत्यानाश कर देते हैं मुल्क का। ये जो जंग अखे हम जंग जीत गए थे पांडे जी, तो उन्होंने 1450 का, इधर कोई नहीं जाता, इधर कोई सोटे नहीं मारता, इधर इनको गुस्सा नहीं आता, इधर ये डांगे नहीं मारते कि इनको कोई गुस्सा है। बहरहाल जी, ये अदनान आदिल ने वो किया है। उसके बाद जो अगली खबर है, जैन मलिक बड़ा खूबसूरत सहाफी था, ये छत से घिर के बसंत में हलाक हुआ है, ठीक है जी। और इसकी मां का इंटरव्यू आप सोशल मीडिया पे देखें, आप नहीं सुन सकेंगे। मैं तो नहीं सुन सका, मैं जरा अजीब सा बंदा हूं, पागल जब बंदा, बेवकूफ सा बंदा हूं। और क्या आप मुझे कहें कि मैं जो है ना, उसकी मां जो बसंत और मुख्यमंत्री को सुना रही है, ये ऐसे लोगों से वास्ता है। $2 अरब का कारोबार हुआ है बसंत के, मुबशर लुकमान कह रहा है $2 अरब। तो फिर तो पूरे मुल्क में बसंत, तो हम IMF का कर्जा उतार दें, सारी छतों पे लड़कियां चढ़ा दें, उनके बगैर बाजू वाले कपड़े हों, उनकी ढिड्डें हों, पतली पतली ढिड्डें, ढिड्डें समझते हैं ना, पेट नंगे नंगे पेट हों, और जो है ना सी थ्रू कपड़े हों, तो कर्जा उतर जाएगा। यकीन करें, $2 अरब जो यहां फायदा हुआ है, ऐसे लोगों से वास्ता है हमारा। ये मुबशर लुकमान कह रहा है। बहरहाल जैन मलिक हलाक हो गए हैं छत से गिर के, सहाफी थे काफी सालों से, और उनकी मां का इंटरव्यू आप मुलायदा कर लें। बहरहाल ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। शमशाद अहमद खान, मैं अक्सर इनका नाम लेता हूँ, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े मुहिब वतन हैं, सेक्रेटरी खारजा हैं पाकिस्तान के। और वो कहते हैं कि अब जो जुल्म हो रहा है ना अब पाकिस्तान में, ये वो जुल्म है जो याह्या खान ने बंगालियों पे किया था। और फिर नतीजा क्या निकला था, नतीजा क्या निकला था बंगालियों पे जुल्म करने का। और उसके बाद वो कहते हैं कि 9 मई टोटल फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड, सिर्फ पाकिस्तानियों को जो है वो सोटे और डंडे मारने का और इमरान खान को कैद करने का, ये सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान कह रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है, अरब अमारात की 3 खवातीन सामने आई है एप्स्टीन फाइल्स में। और पता है ये कौन थी? एक अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक पे बोलती थी। एक जो है ना उसका ब्यूटी पार्लर वाला जो है ना वो काम था। एक औरत ने पूरा ग़िलाफ़ काबा एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन को दिया, और उस ग़िलाफ़ काबा पे वो जो कुछ करते वो मैं नहीं बताता। वो इनको फोन करता कि मैं आ रहा हूं, कम अज कम 3 लड़कियां तैयार रखो। ये तो टोटल दजाल की औलाद जो है ना साबित हुए हैं, ये लहू लुहान ग्रुप। मेरे वालिद साहब जो है ना वो अल नाहयान था ना उस वक्त, इसका बाप, टेढ़ी शक्ल वाला, तो मेरे अबू जो है ना उसको लहू लुहान कहते थे। तो ये वही लहू लुहान की लड़ी है ना, ये बिल्कुल दज्जाल निकले हैं, यहूदियों के दोस्त, इजराइल के दोस्त। यहाँ 3 औरतों का नाम सामने आया है और मुआशरे में उनका बड़ा मकाम है। ये दुनिया का निज़ाम ऐसे चल रहा है। दुनिया के निज़ाम में महमूद नियादी नाम के बंदे की कोई जगह नहीं है, आप लोगों की कोई जगह नहीं है, आप लोगों की औलादों की कोई जगह नहीं है। उसके लिए नस्ली बगैरत होना ज़रूरी है, उसके लिए हराम का नुत्फ़ा ज़रूरी है, उसके लिए आपकी रगों में हराम का खून दौड़ना चाहिए। जो मैंने इब्तिदाइया पेश किया वो कहाँ और ये लोग कहाँ। 3 लड़कियां तैयार करो, मैं जजीरे पे पहुंच रहा हूँ, 10-10 साल की। जेफरी एप्स्टीन के तो ये तीनों मुसलमान हैं, ये तीनों, इन्होंने खुद क्या किया होगा, गलाफ काबा पेश किया, मौजूद है, तस्वीर मौजूद है, नीचे बिछा हुआ है गलाफ काबा। अब मुझे यानी दिली नफरत है इनसे, मुझे इन अरबों से ना, ये जो अरब मौजूद हैं, दिली नफरत है। जितनी बेंजामिन नेतन्याहू से नफरत है ना, उतनी इनसे नफरत है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को बनाया ही इन्होंने। अरबों में सबसे पहले किसने तस्लीम किया था इसराइल को, पता है आपको? अनवर सादात ने, मिस्र के सदर ने, और फिर फौजियों ने भून डाला उसको। कैंप डेविड मुआहदा हुआ था, जिमी कार्टर
میرا خیال ہے جمی کارٹر تھے، اگر میں بھول نہیں رہا، اگر بھول رہا ہوں۔ کل پرسوں میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، تو واقعی جو ایک ویور نے کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکے، بالکل نہیں پڑھ سکا، میرا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، کوشش کر رہا ہوں۔ میں ایک اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، ابھی حیات ہیں، ایک خاتون سے میں نے قرآن شریف پڑھا تھا، ایک خاتون سے، تو وہ مزیدار نہیں تھا، مزیدار۔ اور میں نے جو ہے نا اس میں آیت میں جان بوجھ کے تو نہیں کیا، بلکہ پہلے معذرت کی، اگر آپ اس پہ غور کریں نا، پہلے معذرت کی، کیونکہ میرا تلفظ اچھا نہیں ہے اس میں۔ ایک ویور نے کہا کہ آپ ٹیچر ہیں اور آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہیں آتا، یعنی جس طرح فلوئنٹلی قراء پڑھتے ہیں، قاری پڑھتے ہیں، حفاظ پڑھتے ہیں اچھی طرح، مجھے نہیں آتا، میں نے ختم کیا ہوا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، لیکن میرا تلفظ اچھا نہیں ہے، اس کے لیے میں معذور ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں۔ اور وہ جو میری پروڈیوسر ہے، میری ڈائریکٹر ہے، اور میری جو ہے نا وہ کیا کہیں گے اسے، پریزنٹر ہے، حماس فاطمہ، پتہ ہے آپ کو میری بیٹی کا نام کیا ہے؟ حماس۔ میں ابھی سے میرا دماغ گھوما ہوا نہیں ہے، میرا دماغ کافی عرصے سے گھوما ہوا ہے، میری بیٹی کا نام ہے حماس، اور حماس کیوں ہے یہ آپ لوگ جان لیں، اب ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، تو میں اس کی بڑی اچھی قرت ہے، میں اس سے لیتا رہتا ہوں، گائیڈ لائن لیتا رہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، دعا کیا کریں اور سختی نہ کیا کریں، مہربانی کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو بسنت کی ویڈیوز آ رہی ہیں نا، ویڈیوز، تو لگتا ہے یہ بسنت، وہ کل محمود خان چکزئی نے بھی کہا کہ علامہ اقبال کے مزار کے ساتھ ایک بازار ہے، وہ دیکھا میں نے، دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کو اسپیشل، میں گیا تھا ڈاکٹر صاحب کے مزار پہ، اور میں وہاں بیٹھا رہا، ڈاکٹر صاحب کے پیروں کی طرف نا میں بیٹھا رہا، مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے ڈاکٹر صاحب کے مزار پہ بڑا سکون ملا، یقین کرے، اور تو میں باہر کہیں نہیں گیا، میرے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، تو جو ہے نا میں یہی ڈاکٹر اقبال کے مزار پہ گیا، تو بڑا سکون ملا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بازار ہے، سیرے گجرے ڈلہ گجریاں، پھر ان کی حکومت بھی ہے آج کل، تو بہرحال یہ لگتا یہ تھا کہ یہ سارا کچھ ہیرا منڈی میں ہو رہا ہے، بغلیں بڑی صاف شفاف نظر آئیں، لڑکیوں کی، عورتوں کی، اور وزیر تھے، حکومت تھی، پولیس تھی، یہ بسنت بنا رہی تھی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے، اور یہ اچھی خبر ہے، وہ یہ کہ 17 دن بعد جو ہے وہ شیریں مزاری، ایک استاد ہیں سابقہ، ان کا حق بنتا ہے، بڑی لائق خاتون ہے، پی ٹی آئی میں تھیں، پھر پی ٹی آئی چھوڑ گئیں، اچھا کیا، پی ٹی آئی چھوڑ دی، تو جو ہے نا ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شیریں مزاری کا کوئی بیٹا نہیں ہے، شیریں مزاری کی اور کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے خاوند فوت ہو چکے ہیں، ان کی ایک ہی بیٹی ہے ایمان مزاری، جس کو 17 سال قید ہو گئی ہے، تو انہوں نے شادی کے بعد بھی ایمان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اپنے داماد کو بھی پاس رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے اکیلی خاتون ہے، تو ان کو 17 دن بعد ملاقات کی اجازت دی ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب ایک بڑے عزیب وقار بزرگ تھے مکہ کے، ان کا نام تھا عبد المطلب، بڑے عزیب وقار اور بڑے خوبصورت بزرگ تھے، جن کا ابرہ نے بھی جو ہے نا وہ احترام کیا تھا۔ پھر ان کے ایک بیٹے تھے، 34 یا 36 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، بڑے خوبصورت تھے، جب باہر نکلتے تھے تو خواتین سر عام گناہ کی دعوت دیتی تھی، جناب عبداللہ ان کا نام تھا، یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ پھر جناب عبداللہ کا یعنی وہ بیٹا جو پیٹ میں 2 ماہ کی عمر میں یتیم ہو گیا، پیٹ میں دوسرا ماہ تھا کہ حضرت عبداللہ مدینہ میں انتقال کر گئے، اس شخص کو آپ جانتے ہیں؟ اس شخص کو ابھی میں نے ابتدائیہ میں بتایا، میں نے کہا دیکھیں آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو، ایسی بات ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے نا، اس شخص کو آپ جانتے ہیں؟ اس شخص کو، عبد المطلب کے پوتے کو، عبداللہ کے بیٹے کو، مولا علی کے فرسٹ کزن کو اور سسر کو جانتے ہیں آپ؟ 17 دن بعد شیریں مزاری کی گوانتانا موبے میں، آپ نے نام سنا ہوگا، دنیا کا بدنام ترین جیل، اقوام متحدہ نے قرار دیا، وہاں شیڈول میں ملاقاتیں ہوتی تھی،
جو بندہ وہاں پہنچ جاتا نا اس کی ملاقات کروائی جاتی اور بڑے زبردست ماحول میں ملاقات کرائی جاتی. یہ علیحدہ بات ہے کہ ملاقات کے بعد قیدی پہ کتے چھوڑے جاتے لیکن ملاقات کرائی جاتی. لیکن انہوں نے سارا ایک ایک لفظ ان کو یاد ہے. میں کیا کہوں جنرل صاحب کو, ایک ایک لفظ. فیصل واڈا بڑے عرصے بعد ٹی وی پہ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 500 سیاستدانوں کو بھون ڈالا جائے, قبروں سے نکالا جائے, لٹکایا جائے. یہ 78 سال سے یہ بیانیہ ہے, سیاستدان سیاستدان سیاستدان. جرنیلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باقی جرنیلوں کی بات نہیں کرتے. جن 4 جرنیلوں نے آئین پہ ٹریکٹر چڑھا دیا, ایوب, یحییٰ, ضیاء, مشرف, جنہوں نے ٹریکٹر چڑھا دیا آئین پہ, اب جنرل عاصم منیر. اگر 500 سیاستدانوں کے بجائے 15 جرنیلوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے اور جہاں جہاں ان کی قبریں ہیں ان کے اوپر زنجیریں باندھ دی جائیں, ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے, ضیاء کی قبر کو فیصل مسجد میں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے, مشرف کی قبر کو کراچی میں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے, یحییٰ کی قبر کو پشاور میں زنجیروں سے جکڑ دیا جائے, ویلڈ کر دیا جائے, ایوب خان کی قبر کو ایبٹ آباد میں ریحانہ میں جکڑ دیا جائے اور جو زندہ ہے ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے, تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کیا لکھا ہے؟ جنرل یحییٰ, جنرل نیازی, جنرل مٹھا, جنرل غلام عمر, جنرل گل حسن, جنرل عبد الحمید خان, جنرل رؤف فرمان علی, ان کی قبروں پہ زنجیریں ویلڈ کر دی جائیں. فاتحہ پہ پابندی, ویسے بھی کوئی نہیں جاتا, ویسے بھی کوئی نہیں جاتا, فاتحہ پہ پابندی لگا دی جائے اور جو موجود ہیں ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے, ان سے ہاتھ نہ ملایا جائے. پھر کیا خیال ہے؟ میں تو کہتا ہوں 500 سیاستدانوں کے بجائے, ہاں جنہوں نے ملک کا نقصان کیا ہے, کھایا پیا, میں تو کہتا ہوں بالکل کریں, سب کا کریں نا. سیاستدان آپ کو, کیونکہ سیاستدان ایزی ہیں, سیاستدان ان کے پیچھے طاقت ہے, طاقت پاکستان کی ہے, پاکستانی عوام کی ہے, گھر سے لائے طاقت. اگر 500 سیاستدانوں کے ساتھ 15 جرنیل بھی الٹے لٹکا دیے جائیں, مختلف سوراخوں میں سرخ مرچیں دی جائیں, نیچے سے دھونی دی جائے, دھونی بھنگ کی, پھر کیا خیال ہے فیصل واڈا صاحب؟ سیاستدان تو سافٹ کارنر ہے نا, بالکل ہی. آپ کو پتہ ہے عمران خان کو آپ نے نہیں جیل میں 3 سال سے رکھا ہوا, وہ مسلح بغاوت تو کر نہیں سکتے. BLA والے تو 12 شہروں پہ آگے قبضہ کر لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 500 سیاستدانوں کو بھون دیا جائے, ہم کہتے ہیں 14 جرنیلوں کو بھون دیا جائے, کباب بنا دیا جائے. پھر آپ دیکھیں, پھر آپ دیکھ لیں گے. ہاں وہ تو پیار, وہ جن سیاستدانوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے ابوؤں سے کہیں, یعنی جن سیاستدانوں نے ملک خراب کیا تو وہ تو آپ کے ابو کی گود میں بیٹھے, تو کریں ان کو. لیکن اگر یہ ریشو تبدیل کر لینا ملک کافی بہتر ہو جائے گا. اب آتے ہیں, ہم نے ایک نام سنا میر جعفر کا, سلطان ٹیپو, اس میں تھا میر جعفر, میر قمر الدین خان, میر غلام علی لنگڑا, میر پورنیا. یہ 4 لوگوں کا نیکسس تھا, نیکسس تھا 4 لوگوں کا. پورنیا وزیر خزانہ تھا, جو میر جعفر تھا وہ وزیر داخلہ تھا جس نے گیٹ کھولا تھا. پورنیا نے فوج کو تنخواہ کے لیے بلا لیا تھا اور حیدر علی کا بیٹا اکیلا رہ گیا, اکیلا. فرینچ بڑے دوست تھے ٹیپو کے نا, فرینچ بڑے دوست تھے, وہ فوج کو تربیت بھی دیتے تھے ٹیپو کی. جب سرنگا پٹم کے سین میں حیدر علی کا بیٹا اکیلا رہ گیا تو ایک فرینچ افسر آیا قریب, اس نے کہا کہ فتح علی نکل جاؤ, نکل جاؤ یہاں سے, ایک رستے کا پتہ ہے مجھے, پھر بعد میں دیکھیں گے. اس نے کہا نہیں, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ سارے میر غلام علی لنگڑے ہیں. کل جنید اکبر نے کہا مجھے بات نہیں کرنے دی جاتی, آڈیو نے تباہی مچا دیا, آڈیو لیک ہوئی ہے جنید اکبر کی کہ جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ محسن نقوی آ کر جواب دے, مجھے بولنے نہیں دیا جاتا. اپنے نہیں بولنے دیتے, اپنے سارے میر جعفر, سارے غلام علی لنگڑے,
سارے میر قمرالدین خان، سارے میر پورنیا، سارے ون ٹو آل۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، یہ باہر کیوں ہے؟ سیدھا سا سوال ہے، سیدھا سا، یہ باہر کیوں ہے؟ اگر یہ جرنیلوں کو تنگ کرتے، اگر یہ جرنیلوں کو کھٹکتے تو یہ باہر کیوں ہوتے؟ یہ بھی جیل میں ہوتے۔ عمران جیل میں ہے، اگر جیل میں نہ ہوتے تو ڈیالہ کے باہر یہ ملنگ بن جاتے، نہ شیو کرواتے، بال ان کے بڑھ جاتے، کپڑے پھٹ جاتے، بارش میں بیٹھتے، وہاں گلے میں مالائیں ڈال لیتے، منکے ڈال لیتے گلے میں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تو میں مر گئیاں۔ وہاں بیٹھ، سارے غلام علی لنگڑے ہیں۔ جنید اکبر نے کہہ دیا ہے کہ جی بولنے نہیں دیتے، ان کو بولنے دیتے ہیں جو میٹھا میٹھا بیرسٹر گور ہو گیا، سنولا مستی خیل ہو گیا، یہ یعنی ایسے لوگوں کو بول، اسد کیسر ہو گیا، پہلے دن سے اس شخص کی شکل پسند نہیں ہے، اس کو جے یو آئی میں ہونا چاہیے تھا اسد کیسر کو۔ جنید اکبر کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ جی نہیں بولنے دیتے، میں تو اب پارلیمانی پارٹی چھوڑ رہا ہوں، سیاسی پارٹی چھوڑ رہا ہوں، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی بھی چھوڑ دوں، کے پی کے صدر ہیں عمران نے بنایا، اس کو بولنے ہی نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ سارے غلام علی لنگڑے، سارے میر جعفر۔ قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ میری جیب میں سارے سکے کھوٹے ہیں، عمران کا بھی وہی نکلا۔ اتنی بڑی پارٹی، اتنے ووٹ، اتنی سیٹیں اور کھمبے، اور اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم کھمبے ہیں۔ وہ ایک پھر رہی ہے مشال یوسف زئی، کہاں کہاں سے مال پکڑ رہی ہے، کون کون سا مال پکڑ رہی ہے۔ اچھی چیز ہے آندروں کے لیے نا، انتڑیوں کے لیے اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے وہ۔ اس کو کس نے سینیٹر بنوا؟ سینیٹر، سینیٹر وہ ہوتا ہے جس کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ووٹ ڈالتے ہیں، وہ سینیٹر بن گئی۔ طاقت دیکھیں، اور بول رہی ہے علیمہ خان کے خلاف۔ یہ سارے میر جعفر، اور اب جنید اکبر کی آڈیو لیک نے سارا کھول دیا۔ کل کنٹینر کی رونمائی کروائی ہے سہیل آفریدی نے، آزادی یا موت۔ اگر کچھ کرنا ہے نا ان لڑکوں نے کرنا ہے، ان لڑکوں نے، ورنہ جو جو بوڑھا ہوتا ہے بندہ نا اس کی ہوس بڑھتی جاتی ہے، نیچرل ہے۔ سہیل آفریدی نے کنٹینر دکھایا ہے، اور سنا ہے کہ اس کنٹینر کو دیکھنے کے بعد شٹے ٹاٹ ہوئے ہیں، لیکن پھر وہی بتی عید کے بعد، عید کے بعد کہ رمضان میں بھی وہ شخص 73 سال کا جیل میں رہے، روزے وہ پکے رکھتا ہے، عید بھی جیل میں گزارے۔ عید کے بعد ابھی تو ہم کپڑے سلوائیں گے، کپتان چپل لیں گے، مختلف ڈرامے کریں گے، پھر عید کے بعد دیکھیں گے۔ جائیں نا جیل میں ذرا، جائیں۔ عمران ریاض کو کیوں قتل کی دھمکی مل رہی ہے کہ تمہاری لاش بھی پاکستان نہیں آئے گی؟ ہم نے کیا لیا پی ٹی آئی سے؟ ہمیں کیا دیا پی ٹی آئی نے؟ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی والے تو 1 روپے کے ربادار نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے کچھ دیتے، ہمیں تنخواہ پہ رکھ لیتے، ہماری تنخواہ مقرر کر دیتے، ہمیں فکر تو نہ ہوتی اپنے گھر کی، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال سہیل آفریدی نے کنٹینر کا دورہ کیا، کنٹینر دیکھا ہے، شاید خٹک نے کہا کہ کنٹینر وہ خود چلائیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے جی، لیکن یہ ساری باتیں ہو گئی۔ 75 سے 78 دن رہ گئے ہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ زیادہ پڑھنا ہے آپ نے، زیادہ پڑھنا ہے آپ نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ زیادہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 72 دن میں تختہ الٹ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 72 دن میں تصویر چینج ہو جائے، یہ دو چیزیں، یہ اوپر سے، اوپر مین کے بڑی شخصیات کا حکم ہے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ یہ دو چیزیں زیادہ ورد کریں۔ دن تھوڑے ہیں، لکھ لیں، کاغذ پین رکھیں، لکھ لیں،
نیچے محمود نادی لکھ دیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم اور مدینے والی سب سرکار کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ بڑا دل کرتا ہے، وسائل نہیں ہے، جو آپ کو حال سناتا ہوں ادھر حال سنانے کو دل کرتا ہے۔ میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ لوگ بھی جاتے ہیں، میں اگر گیا تو میں بیگ لے کر ادھر ہی بیٹھوں گا، حرم میں کوئی ہوٹل نہیں لوں گا، کوئی کوئی واش روم کا پتہ چل گیا، پانی ویسے ملتا ہے، کوئی ہوٹل نہیں لوں گا، کوئی کمرہ نہیں لوں گا، ادھر ہی جو ہے نا انہی کے ساتھ 1 to 1 بات کروں گا، انہی کے سامنے دکھڑے رکھوں گا، انہی کو بتاؤں گا کہ مہربانی کریں، اب تو مہربانی کر دیں، اب تو مہربانی کر دیں، اب تو مہربانی کر دیں۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ میرا یہ جو آپ گبڑ بوشے، یہ لڈرن بڈرن جو آپ برداشت کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔